اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا اظہار، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام اور رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہمارے معاشرتی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہمارے معاملات کے حل کے لیے جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مشورہ، جسے عربی میں استشارہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے استخارہ، جو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ سنت ہے جو آج تقریباً ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، اور اگر کسی کے نزدیک ہے اس کی اہمیت، تو وہ ایک پروفیشنلزم کا شکار ہو چکی، کہ جیسے کسی سے کہا جائے کہ آپ میرے لیے استخارہ کر دیں، آن لائن استخارے، اور ایک اس کو کیا وہ بات تھی اور اسے کیا بنا دیا گیا، اور پھر استخارہ کر کے وہ صاحب فوری بتانے بھی لگ گئے کہ جی یہ معاملہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو آیا شریعت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں یا لوگوں نے خود ایجاد کر لی؟ یہ بھی ان مسائل کی طرح ہے کہ شریعت نے ان کو کسی اور جو حیثیت سے ان کو امت کے سامنے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، اور لوگوں نے اس کو اپنا ایک انداز، اپنا ایک لباس پہنا لیا، اور وہ اسی کے مطابق کرتے رہے۔ اب جو صورتحال ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی کے اہم معاملات میں سے، اور اس میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کام کوئی مکروہ، ناجائز، حرام ان امور میں سے نہ ہو۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو اسی سے مانگیں گے کہ یہ فلاں چیز مجھے مل جائے جو جائز ہی نہ ہو، یا فلاں تعلق، فلاں رشتہ، یعنی کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے استخارہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرعی امور کے اندر استخارہ آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کہیں کہ میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، عمرے پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، حج کروں کہ نہ کروں، یہ ان معاملات کے لیے استخارہ نہیں ہے۔ آپ ان معاملات میں شریعت کے پابند ہیں کہ جس طرح شریعت کہتی ہے اس طرح ہم نے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر معاملات مختلف الجہت ہوں، یعنی کچھ پہلو ہیں اس طرح کے بھی، کچھ اس طرح کے بھی، آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ان امور میں ہو، یا آپ زندگی کے کوئی اہم معاملات میں کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کوئی یعنی قیمتی چیز، بڑی چیز، تو اس میں بھی آپ استخارہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام کو استخارہ، اور صحابہ کہتے ہیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو سورت سکھانے میں آپ کس طرح اہتمام کرتے تھے تاکہ کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہ آئے، کوئی فرق بالکل نہ آئے، تو اسی طرح آپ دعائے استخارہ بھی سکھاتے تھے۔ تو یہ استخارے کی اہمیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ آپ نے یہ نہیں صرف کہ استخارہ کرنا ہے، مشورہ بھی ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ اور لوگوں سے کنارہ ایسے نہ ہو، لوگوں سے مشاورت جو ہے اس فیلڈ کے لوگوں سے، ماہرین سے، جو وہ رکھتے ہوں ان سے وہ بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
کہ آپ ان سے اپنے معاملات کے اندر جو پیش آتے ہیں ان میں آپ ان سے مشاورت کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے، اپنے معاملات کے اندر بھی مشاورت کرتے تھے. اور جب آپ نے اپنی صاحبزادیوں کے رشتے کرنے تھے تب بھی آپ نے ان سے ان کی رائے لی اور اس طریقے سے آپ نے ان کے مطابق فیصلے کیے جیسے وہ ان کی خواہش تھی یا جس طرح انہوں نے اس کی حامی بھری. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استشارہ یعنی مشورے کو بھی اہمیت دی ہے اور استخارے کو بھی اہمیت دی ہے. تو جو مشورہ ہے وہ ہمیشہ اس فیلڈ کا جو ماہر ہو، جس میں اس کا کوئی تجربہ ہو، کوئی مشاہدہ ہو، اس سے آپ مشورہ کریں گے. آپ نے گاڑی کا اگر کرنا ہے کوئی مشورہ تو آپ ظاہر ہے اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں گے. اسی طرح آپ کو کوئی تعلیم کے حوالے سے کوئی مشورہ درکار ہے تو آپ اس فیلڈ کے لوگوں سے کریں گے اور قابل اعتماد جو ہوں، کیونکہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اس کو امین سمجھا گیا ہوتا ہے، تو اس کو پوری امانت داری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے. ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی بڑی وہ ایک جو ہے نا صحیح تصور نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشورہ یہ تو ہم اگر کسی دونوں طرف افراد و تفریط ہے. وہ کیسے؟ کچھ لوگ تو مشورہ اس لیے نہیں صحیح دیتے کہ کسی کی عیب جوئی نہ ہو. جیسے رشتے کے معاملے میں مشورہ کوئی کرے تو آپ کہیں کہ میں نے اس کے عیب کیا ظاہر کرنے ہیں، تو بس ٹھیک ہے وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر رشتے کے بارے میں مشورہ ہوا، حضرت فاطمہ بنت قیس نے مشورہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس تو مال نہیں ہے. تو فرجل سلوک، کہ وہ ایسے آدمی ہیں جو جن کے پاس مال نہیں ہے. اور اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال اگرچہ شریعت نے نکاح میں اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی اہمیت موجود ہے. اس کے اور بھی کئی حوالے ہیں، میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اور دوسرے ابو جہم تھے، ابو جہم بھی ایک صحابی تھے، تو وہ ذرا سخت طبیعت کے مالک تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو اپنا عصائی اپنے کندھے سے نیچے نہیں اتارتا، یعنی وہ مارتا ہے عورتوں کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو یہ آپ نے ان دونوں میں جو چیزیں تھیں وہ سامنے رکھیں. تو اس وجہ سے اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ کو اس نے امین سمجھا ہے. ایک تو آپ اس کی جو بات ہے اس کو محفوظ رکھیں، آپ اس کے لیے مامون ہیں، آپ نے اس کو یعنی تحفظ دینا ہے، اس کو پھیلانا نہیں ہے. دوسرا یہ مشورہ دینا ہے تو بالکل کھرا صحیح، جیسے وہ آپ کی کسی چیز کے متعلق مشورہ کر رہے ہوں ایسے ان کو مشورہ دیں. تو جب آپ مشورہ کر لیتے ہیں اس کے بعد استخارے کا معاملہ آتا ہے کہ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جائے. کہ اس معاملے میں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. اس میں یہ بہت معاملہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی لوگ پہلے ایک ذہن بنا چکے ہوتے ہیں، مثلا یہی چیز لینی ہے یا یہیں پہ رشتہ کرنا ہے یا ایسا کچھ، پھر وہ استخارہ کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے کوئی چیز اپنے ذہن میں فکس کر لی کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ لینا ہی لینا ہے، یا یہ گاڑی یا کوئی بھی چیز وہ خریدنی ہے، یا اس فیلڈ میں یا اس محکمے میں نے کام کرنا ہے یا کسی جاب کرنی ہے، کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، آپ جب پرعزم ہو چکے، حتیٰ کہ آپ نے وہ اس کے لیے چیزیں بھی خرید لیں، آپ نے ٹوکن بیانہ یہ سب کچھ کر لیا، اب آپ کا ذہن کہے گا کہ ایسا ہونا چاہیے. تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو سب سے پہلا جو آپ کے عقیدے پہ ایک ضرب لگے گی، زد آئے گی، وہ کیا ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہوں گے. بدگمانی آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی کہ میں نے تو اتنا خرچہ کر لیا، ہم تو اتنی دفعہ ان کے ہاں آئے گئے بھی ہیں، ایسا بھی ہوا ہے، تو اب کیا ہوا کہ وہ معاملہ ہی نہیں کچھ بن رہا ایسے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو
کہ میں اس ہستی سے خیر کا طالب ہوں، چاہتا ہوں جو میرے سب راز بھی جانتی ہے اور تمام خبروں کو، تمام مستقبل کی باتوں کو اور تمام جو غیب کی خبریں ان سب سے وہ آگاہ ہے کہ کیا ہونا ہے، کس لیے ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو جب بھی آپ استخارے کی ایک وہ کیفیت میں آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اب میرا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جیسے وہ کہے گا اور جیسے اس کی رہنمائی ہوگی یا جیسے حالات بنتے جائیں گے، میں یہ سمجھوں گا کہ یہ اس دعا کے اثرات ہیں جو میں نے استخارے میں مانگی تھی، یہ مطلب ہے۔ اچھا، پھر آپ کا ذہن پہلے سے اگر کوئی فکس ہے کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے، آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں ایک ہی خیال ہے، تو پھر آپ یعنی وہ اس استخارے کی وجہ سے آپ کوئی نتیجے میں نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اس میں ایسا بھی میں نے دیکھا، ہم سے لوگ جب مسائل پوچھتے ہیں تو ایسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی استخارہ جو ہے ہم کتنی دفعہ کریں۔ وہ اصل میں ہوتا ایسے ہے کہ ایک بندے نے ذہن بنایا کہ میں نے استخارہ کرنا ہے، تو اس کے ذہن میں جو تصور تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، اب وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک اسے اس کی خواب میں یا اس کے معاملات میں وہی چیز نہیں آتی جو وہ چاہتا ہے، تو اس وقت تک وہ استخارہ کرتا رہتا ہے۔ تو استخارے کا مطلب اپنی مرضی کو نہیں منوانا، وہ آپ دعاؤں میں کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ یا اللہ مجھے یہ مل جائے اور ایسا ہو جائے، یہاں جاب مل جائے، ایسا ممکن ہو، یہ آپ دعاؤں میں کر سکتے ہیں، عمومی دعاؤں میں۔ وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ کے حصے میں اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ کم از کم یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ استخارہ اور دعا میں کچھ فرق ہے۔ دعا ہوتی ہے عمومی، استخارہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص مرحلے میں آپ ایک اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں۔ نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی تو سکھائیں، آپ کرتے بھی تھے، لیکن استخارے کے لیے آپ نے خاص دعا بتائی، جس کو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے ان سب باتوں کو ملحوظ رکھ کے آپ نے استخارہ کرنا ہے اور اس کو اپنے زندگی کے معاملات میں شامل کریں۔ کوئی بھی مرحلے ہوں تو یہ بڑا ضروری ایک امر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایسا بھی ممکن ہے کہ جس وقت آپ نے استخارہ کرنا ہے وہ وقت جو ہے وہ نہ ہو نماز کا، کس میں نماز منع ہوتی ہے، جیسے فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، اسی طرح زوال کے وقت، اسی طرح عصر کے بعد جب سورج زرد ہو جائے، جب سورج زرد ہو اس سے لے کے مغرب تک، یہ ممنوع اوقات۔ تو ان میں اگر استخارے کی ضرورت پیش آتی ہے تو علماء، مفتیان وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کا وہ معاملہ پینڈنگ ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلدی بتانا ہو، آپ کہیں گئے ہیں، کوئی ایسی بات چل پڑتی ہے، کوئی ایسا جو تعلق ہے وہ نکل آتا ہے، آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد استخارہ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر تو ایسے اوقات اس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں تو پھر آپ مؤخر کر لیں، اگر مؤخر نہیں کر سکتے تو ان اوقات کے اندر آپ اس نماز استخارہ کو کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے اوقات کے اندر آپ کے اگر فرض رہ گئے ہوں، جیسے فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک ممنوع وقت ہے، لیکن آپ کے اگر فرض رہتے ہیں تو اس وقت وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سورج طلوع ہوگا تو پھر کروں گا۔ ہاں بالکل، جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت ممانعت ہے، وہ تو چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، اس سے آپ تھوڑا آگے پیچھے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو نماز نہیں پڑھتی جن ایام کے اندر، وہ بھی استخارہ اگر کرنا چاہے تو وہ اس کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی نماز کی ممانعت ہے، وہ اس دن تک ٹھہرے یا پھر اس کے حصے کا کوئی اور کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو استخارہ خود کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امت کے خیر خواہ تھے، اور صحابہ کرام سے جو آپ کی محبت تھی، جو چاہت تھی، وہ ایسا ایک تاریخ کا روشن باب ہے جس کے ورق الٹتے جائیں تو ایک نئی تاریخ اور نیا صفائی، نیا واقعی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ کیسے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت، اس تعلق کے باوجود، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا تھا، آپ ہر ایک کو وقت بھی دیتے تھے، لیکن آپ نے کبھی حدیث مبارکہ میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا ہو کہ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔
ایسا تصور نہیں تھا، آپ سکھاتے تھے، اور سکھانے کا مطلب بھی یہ تھا کہ تم خود استخارہ کرو، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرو۔ ایک تو وہ بات جو آپ کے ذہن میں ہو وہ راز رہ سکتی ہے، وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہو، آپ کی جگ ہنسائی نہ ہو کہ آج اس کے بارے میں استخارہ، کل اس کے بارے میں استخارہ، یہ وہ، ایسے پھر آپ کا جو راز ہے وہ افشا ہوتا ہے اور جگ ہنسائی ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اس وجہ سے یہ سارے امور کو مد نظر رکھ کے ہم نے وہ استخارہ کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو خود استخارہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم استخارہ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دعا کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا یہ سکھاتے تھے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی معاملہ پیش آئے، یعنی ایسا اہم معاملہ، ہر عام معاملے میں نہیں، مثلا سکول جانا ہے یا جاب پہ جانا ہے تو اس کے لیے استخارہ کر لوں، یہ نہیں ہے۔ وہ اگر جاب آپ نے شروع کرنی ہے تو پھر استخارہ کریں، اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تو پھر استخارہ کریں، تو یہ ہے۔ تو اہم امور کے اندر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ سکھاتے تھے، 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں جس بھی وقت میں، باوضو ہو کے ظاہر ہے، اور ارادے میں، نیت میں اس کی شامل ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خاص خیر طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ آپ دعا پڑھیں گے، اللہم انی استخیرک بعلمک، کہ تیرے علم کے مطابق میں خیر کا طالب ہوں، جو تیرا علم ہے، میرا علم تو ناقص ہے نا، مجھے نہیں پتہ، تو جانتا ہے، کیونکہ یہ میرا ایک اہم معاملہ ہے زندگی کا، تو اس میں تجھ سے خیر کا طالب ہوں، اور میں تیری قدرت چاہتا ہوں، تیرا اختیار جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں میرا شامل حال ہو، اور میں تیرے فضل ہے جو بہت بڑا فضل ہے اس سے سوال کرتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیار تیرے پاس، تو جانتا ہے کون سی بات میرے حق میں بہتر ہے، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو غیب کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرا معاملہ یہ بہتر ہے میرے لیے، کس معاملے میں؟ میرے دین میں۔ سب سے پہلے آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے تو میرے دین کے معاملے میں بہتر ہو، کیونکہ بعض اوقات آپ کو دنیا بہت اچھی مل جاتی ہے لیکن دین پیچھے رہ جاتا ہے، بعض اوقات آپ کو رشتہ ایسا مل جاتا ہے جو بظاہر بہت اچھا ہے لیکن آپ کی جو دینی کوئی حیثیات ہیں وہ بالکل مٹ جاتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں، ایک نئی زندگی، ایک نیا تصور آپ کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے جو اہمیت ہے کہ دین کے معاملے میں وہ اس میں خیر ہو، ومعاشی، اور میرے گزران میں، میرے گزر بسر میں، میری اس حیات میں، اس حیات مستعار کے اندر وہ میرے لیے بہتر ہو، وعاقبت امری، اور میرے انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، میرا جو نتیجہ نکلنا ہے آج اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد، اس میں وہ میرے لیے بہتر ہو، جو بھی میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر یہ ان 3 اعتبار سے وہ بہتر ہے، اور یہاں پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حاجت کا، جو آپ کی کوئی حاجت ہو اس کا تذکرہ کی تعلیم دیتے کہ ایسے وہ اس جگہ پہ نام لے لے اس چیز کا جو وہ چاہتا ہے، ان ھذا الامر، آگے آپ نام لے لیں گے، مثلا الزواج، النکاح، التجارہ، یا کوئی بھی آپ کہہ لیں، یا چلیں اپنی زبان میں کر لیں، کیونکہ یہ نماز کے اندر تو نہیں ہے دعا، پہلے آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد یہ دعا کرنی ہے۔ بعض علماء یا مفتیان یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کے اندر یعنی تشہد کے آخر میں بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ وہ نام نہ بھی لے سکیں تو آپ کے ذہن میں تو یہ بات ہے نا، میں کس معاملے میں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان رازوں کو جاننے والا ہے جو آپ کے ذہن میں ہیں، آپ کے خیال اور تصور میں۔ تو اس طرح آپ وہ کریں گے، اور پھر یہ کہ یا یہ کہے کہ یہ میرے جلدی معاملے میں یا جو مؤخر ہے، یعنی دنیا میں اور آخرت میں، اسے کہتے ہیں عاجل، عین کے ساتھ۔ عاجل کا مطلب ہوتا ہے دنیا، یہ جلدی ملنے والی ہے نا، سامنے نظر آتی ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ ہمیں مل رہا ہے، یہ ہمارے اوپر احسانات ہیں اور ایسے، یہ عاجل ہے۔ اور عاجل جو حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ مؤخر، یعنی جو بعد میں آنے والی ہے، یعنی میری دین کے لیے بھی یہ معاملہ بہتر ہو، دنیا کے لیے بھی، اور میری آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔
تو جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس دعا میں ہمیں کتنی باتیں سکھا دی گئی ہیں کہ ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ دنیا میری بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر کرنی ہے اور اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو پھر اگر یہ بہتر ہے تو فقدرہ لی، تو اس کو میرے اختیار میں کر دے، ویسر لی، اور میرے لیے اسے آسان کر دے، ثم بارک لی فیہ، اور مجھے اس میں برکت عطا کر دے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہ بہتر نہیں ہے، یعنی برا ہے میرے لیے، پھر وہی بات کہ میرے دین کے لیے برا ہے، دوسری بات میری معاش کے لیے، میری زندگی اور گزر بسر کے لیے اور میرے معاملے کے انجام کے لیے، یا پھر یہ کہے کہ اس دنیا میں یا آخرت میں میرے لیے اچھا نہیں ہے، فاصرفہ عنی، تو اس معاملے کو مجھ سے تو پھیر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے اس سے پھیر دے، یعنی میرے اب دل میں وہ بات نہ رہے۔ بعض اوقات بندہ کوئی فیصلہ اگر چھوڑتا ہے تو اس کے دل میں زندگی بھر ایک قلق رہتا ہے کہ میں نے وہ کیوں نہیں لی، کیوں نہیں کر سکا، کیوں نہیں یہ بات ہو سکی، یہ ڈگری کیوں نہیں لے سکا، تو ساری زندگی اس کو ایک افسوس لگا رہتا ہے۔ تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا، اس کا ذہن جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا۔ تو فقدر لی الخیر، کہ پھر یہ کہے کہ اس کو مجھ سے پھیر دے اور بھلائی کو میرے لیے خاص کر دے، کہ بھلائی مجھے مل جائے جو تو جانتا ہے۔ حیث کانا، جہاں بھی ہو وہ مجھے خیر چاہیے۔ اب دیکھیں جو میں نے بات آپ سے شروع میں عرض کی کہ استخارہ یہ نہیں ہے کہ آپ پورا ذہن بنا کے اس کے فوکس کر کے وہ آپ لینے لگ جائیں کہ یہ مجھے ملنی ہی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں لینا چاہتے، آپ وہ لینا چاہتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، آپ وہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ استخارہ نہ ہوا۔ استخارہ تو ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیں۔ یہ پوری دعا کے اندر یہی بات ہمیں سکھائی گئی۔ اور وہ جہاں بھی ہو، ثم ارضنی بھی، پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے، مجھے اس پہ مطمئن کر دینا، اس معاملے پہ، اس فیصلے پہ۔ اور پھر وہ یہاں پہ اپنی حاجت کا وہ نام ذکر کر دے، اور اس طرح یہ جو ہے استخارے کی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اب یہ جب آپ نماز کے آخر میں یعنی تشہد سے پہلے کر لیں یا تشہد کے بعد کریں، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کر لیں، آپ کا استخارہ مکمل ہے۔ اب اس کے جو نتائج ہیں اس پہ پھر ہمارے ہاں بڑا ایک غلط سا تصور ہے، وہ یہ کہ پھر عموماً لوگ رات کے وقت کرتے ہیں، کیوں کہ رات کو خواب میں کچھ ہمیں نظر آئے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی وقت طے نہیں کیا کہ آپ نے استخارہ رات کو ہی کرنا ہے تاکہ خواب میں کچھ آئے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے کہ خواب میں تمہیں کچھ نظر آئے گا۔ کئی لوگ خواب نہ آنے تک استخارہ ہی کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ ایسے سمجھیں کہ کمزور جو ہے نا فیصلے کی قوت، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آپ کسی فیصلے کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں رہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا استخارے کی روشنی میں، اب اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس رستے کو آسان کر دے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ کوئی رکاوٹ آ جائے، تو یہ بھی اس استخارے کا مطلب ہوگا۔ آپ کے لیے وہ رستہ آسان ہوتا جائے، وہ رشتہ بنتا چلا جائے، اس میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو، تو سمجھیں یہ استخارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے طلب کیا تھا اس کے مطابق یہ ہو رہا ہے۔ اگر رکاوٹ آ جائے تو پھر بھی آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو میں نے استخارہ کیا تھا اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے اور ایسا میرے لیے بہتر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری دعا کے اندر ہمیں ایک بات سمجھائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں، تو پھر ہمیں اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے کہ جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ برحق کیا ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ کہیں کہ جی ہمارے تو رشتے میں استخارہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، پھر ایسے کیوں ہو گیا؟ تو یہ دعا یا استخارہ ان معاملات کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو یہ ایک اپیل ہے، ایک درخواست ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر رہے ہیں کہ مجھے خیر ہی چاہیے۔ بعض اوقات میں آپ سے کہوں کہ وہ خیر جو آپ کو نظر آ رہی ہو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو نہیں نصیب کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جو اس کے پسند میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی خیر ہے، یہ کاروبار اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بہتر سے آپ کو نواز دیتا ہے۔ بعض اوقات جو آپ کو فقر و فاقے کی نوبت آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، وہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔
اس وجہ سے کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اللہ تعالیٰ پہ کوئی بدگمانی میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کرایا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے، اور وہ انتخاب کیسا شاندار ہوگا۔ وہ آپ کی متبنہ ہے، اور زینب بنت جحش ایک قریشی خاندان کی ایک معزز خاتون ہے۔ وہ نکاح ہو گیا لیکن وہ چل نہ سکا۔ تو اس میں دیکھیے کس قدر ہمارے لیے دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ پیش کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ تو جیسے بہتر سمجھتا ہے تو اس طرح کر دے، اور اس سے پھر ہمیں راضی بھی کر دے۔ اگر وہ شر ہے تو ہمیں اس سے پھیر دے اور ہمارا ذہن اس سے بالکل صاف کر دے۔ تو یہ وہ استخارے کا مفہوم ہے۔ اس میں آپ نے کسی خواب کا منتظر نہیں رہنا۔ ہاں ہو سکتا ہے خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا دے، ایسے واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں۔ آپ بھی بعض اوقات استخارہ کرتے ہیں تو خواب میں کچھ آ بھی جاتا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر میں پھر انسان یہ چاہتا ہے، یا آپ کو جو خواب کی تعبیر بتانے والا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا ذہن دیکھوں کہ یہ کیا چاہتا ہے، تو اسی کے مطابق وہ خواب کی جو تعبیرات ہیں نا یہ مختلف ہوتی رہتی ہیں، بلکہ بعض اوقات بالکل برعکس تعبیر ہوتی ہے۔ یعنی جو آپ دیکھ رہے ہو، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ فوت ہو رہا ہے تو حقیقت میں وہ ایک نئی زندگی میں جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ اب اس کی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو خوابوں کی تعبیر میں بھی بعض اوقات انسان صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچ پاتا۔ اس وجہ سے اس کا تصور آپ ذہن میں نہ رکھیں استخارے کے بعد۔ ہاں اللہ تعالیٰ کوئی واضح اشارہ، اور وہ جو ماہرین ہیں معبرین تعبیر کرنے والے خواب کی، تو ان کے حوالے سے آپ کوئی مشورہ کر کے تو آپ بہتر نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں رکھنا کہ مجھے خواب نہیں نظر آ رہا تو آپ استخارہ ہی کرتے رہیں، بلکہ آپ وہ استخارہ جو آپ نے ایک بار کیا ہے وہ پورے یقین سے کریں، اعتماد سے کریں، اور اس کے مطابق آپ پھر اپنے آپ کو راضی کر لیں کہ جو اب ہم نے اللہ کے سامنے درخواست پیش کر دی، اب جو ہوگا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اس نے ہمارے مقدر میں لکھا، اور اس سے خیر طلب کرنے کی ہمیں جستجو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي